السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کی طرف سے آج جو سوالات آئے ہیں ان سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں 2 یا 3 مہینے کا حمل ہے اور اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس عورت کو کتنے دن عدت گزارنی ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ اس عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوگی تبھی اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اب چاہیں بچے کی پیدائش تھوڑے ہی دن کے بعد ہو جائے، اگلے دن ہو جائے یا کئی مہینوں کے بعد ہو، بہرحال جب بچے کی پیدائش ہوگی تب اس کے بعد ہی بچے کی پیدائش پر اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ امام رکوع کی حالت میں مقتدی کا انتظار کر سکتا ہے تاکہ اس کو رکعت مل جائے یا نہیں کر سکتا؟ اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے امام کو جیسا کہ کچھ مقتدی حضرات جلدی جلدی آ رہے ہیں، تو امام کو چاہیے کہ تھوڑی سی رکوع میں تاخیر کر دے، رکوع کو تھوڑا سا لمبا کر دے تاکہ جو حضرات آ رہے ہیں وہ ان کو رکعت مل جائے اور وہ جماعت میں شامل ہو جائیں، لیکن زیادہ تاخیر امام کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ آج کل نوجوان طبقہ بالوں کو بڑھاتے ہیں اور بالوں میں وہ ایک ہیئر بینڈ لگاتے ہیں بالوں کو سنبھالنے کے لیے۔ تو ان کا یہ عمل یعنی بالوں کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ کیا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک رجحان پیدا ہوا ہے کہ وہ طرح طرح کے بال رکھ رہے ہیں اور اس میں وہ فلمی دنیا اور مغربی دنیا کی تقلید کر رہے ہیں۔ یعنی مغربی دنیا کے لوگ اور فلمی دنیا کے لوگ جس طرح کے بال رکھتے ہیں، آج کل ہمارے نوجوان بھی اسی طرح کے بال رکھنے لگے ہیں۔ تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ہمارا کسی کے کلچر کو، کسی کی تہذیب کو اپنانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث نے یعنی اسلامی شریعت نے بالوں کے سلسلے میں جو ہمیں ہدایات دی ہیں، ہمیں ان پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ جو سوال انہوں نے معلوم کیا ہے کہ بالوں کو سنوارنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے ہیئر بینڈ یا ربر بینڈ وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، تو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے کیونکہ یہ چیز عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے خواب میں اذان کی آواز کس کے کان میں پڑی تھی؟ وہ کون شخص تھے؟ وہ صحابی میں سے ہیں یا نبی تھے؟ دیکھیے، اذان کے کلمات جو خواب کے اندر سکھلائے گئے ہیں، اس کے متعلق کئی صحابہ اکرام نے خواب دیکھا تھا، جن میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن انصاری ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذان کا خواب دیکھا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ اکرام کو اذان کے کلمات خواب کے اندر سکھائے گئے تھے، اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اذان کا خواب 14 صحابہ اکرام نے دیکھا تھا۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت کیا نکاح کے چھوارے پھینک کر تقسیم کرنا ہے یا الگ الگ بانٹنا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور فقہاء اکرام کی عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے چھوارے پھینک کر تقسیم کرنا ہی سنت ہے، لیکن اس میں ادب کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ آج کل جس طرح کا ماحول، چھینا جھپٹی کا ماحول پایا جاتا ہے، یہ تو قطعاً درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میری ایک رشتہ دار کچن میں قبلے کی جانب رخ کر کے چولہا جلاتی اور پکاتی تھیں، ایسا 10 سال سے ہو رہا تھا۔ وہ اچانک ہی چولہے کا رخ شمال کی طرف کر کے پکانے لگیں اور پوچھنے پر بتایا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے چولہا نہیں جلانا چاہیے۔ کیا ان کی یہ سوچ صحیح ہے یا نہیں؟
چولہا ہو یا گیس کا چولہا ہو یا ایندھن کا چولہا ہو، اس کو کسی بھی طرف رخ کر کے جلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ قبلے کی طرف چولہے کا رخ کر کے نہیں جلانا چاہیے، یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی کچھ رکعات چھوٹ گئی ہیں، اب اس نماز میں امام صاحب سجدہ سہو کر رہے ہیں، تو جس آدمی کی رکعتیں چھوٹی ہیں وہ ایک سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا یا بغیر سلام کے ہی سجدہ سہو کرے گا؟ نماز ہو رہی تھی اور کوئی آدمی آ کر کے شامل ہوا نماز کے اندر، اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، جس کو مسبوق کہا جاتا ہے، ایسے آدمی کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ اب امام صاحب کو نماز کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا جس کی بنیاد پر وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں، تو سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے، امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے پھر سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو اب جب امام صاحب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیریں گے تو یہ مسبوق آدمی سجدہ سہو کے لیے سلام نہیں پھیرے گا بلکہ بیٹھا رہے گا۔ پھر امام صاحب جب سجدہ سہو میں جائیں گے تو یہ مسبوق آدمی ڈائریکٹ سجدہ سہو میں امام کے ساتھ جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مسبوق آدمی امام کے ساتھ سجدہ سہو تو کرے گا لیکن سجدہ سہو کے لیے سلام نہیں پھیرے گا امام کے ساتھ۔ امام جب سلام پھیرتا ہے سجدہ سہو کے لیے تو یہ مسبوق آدمی سجدہ سہو کے لیے سلام نہیں پھیرے گا بلکہ ڈائریکٹ امام کے ساتھ بغیر سلام پھیرے یہ سجدے میں جائے گا، یہی اس کا طریقہ ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر خالد نے ساجد سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور خالد نے زبردستی کی، دراصل خالد ساجد کا باپ ہے، تو ساجد نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا مگر ساجد کی نیت اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نہ تھی، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے پر زبردستی کی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس پر خوب اس نے زبردستی دکھائی تو اس آدمی نے مجبور ہو کر کے کہہ دیا طلاق، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ باپ نے بیٹے پر زبردستی کی کہ طلاق دے، تو بیٹے نے بیوی کو طلاق دے دی 3 مرتبہ، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ اس کی نیت طلاق دینے کی نہ ہو، اس لیے کہ طلاق کے جو یہ الفاظ ہیں صریح، اس میں نیت نہیں دیکھی جاتی ہے، اس میں تو ظاہر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ الفاظ زبان سے کہے ہیں یا نہیں کہے ہیں، تو اس صورت میں 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ ولیمہ کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کیا جائے رخصتی سے پہلے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ نکاح کے بعد اور رخصتی کے بعد ولیمہ کیا جائے شب زفاف سے پہلے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد ولیمہ کیا جائے۔ ولیمے کی یہ تینوں شکلیں جائز ہیں، البتہ جو تیسری شکل ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا عورتیں اپنے نام کے ساتھ محمد لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتیں اپنے نام کے ساتھ محمد نہ لگائیں کیونکہ لفظ محمد یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، لہذا عورتیں اپنے نام کے ساتھ محمد نہ لگائیں۔ لیکن اگر کسی عورت کے والد کا نام محمد ہے یا کسی عورت کے شوہر کا نام محمد ہے تو وہ اپنے نام کے آخر میں محمد لگا سکتی ہے، جیسا کہ عائشہ محمد یا فاطمہ محمد وغیرہ۔